آیت چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نعرے دیگر نعرے سلوات اللہم عاجل ولیک الفرج۔ دعائے ندبہ کی تلاوت ہوئی اور اس کے بعد قبلہ نے فضائل مسائل اہل بیت علیہ السلام بیان کیے۔ اس سے پہلے کہ نوخانی اور ماتمداری برپا ہو، حکم دیا گیا ہے کہ چند دعائیہ کلمات، ویسے تو یہ ذکر شروع سے آخر تک دعا سے ہی بھرپور تھا، لیکن اس کو کچھ کلمات کے ذریعے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے جوڑ دیا گیا۔ تو بس یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات امام زمانہ علیہ السلام کے اس درد کا احساس ہے۔ اور کیجیے گا کہ جو میرا موضوع جو کہ صرف چند لمحوں میں مجھے بیان کرنا ہے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک خاص درد محسوس کرنا۔ یہ جو دعائیں ندبہ برپا کیا کرتی ہے، جہاں بھی کہیں کوئی ذکر امام زمانہ علیہ السلام برپا کیا جاتا ہے، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجلس عطا کی شکل میں ہو، اس کی جو بنیادی غرض و غایت ہے کہ وہ درد جو کہ امام، جو کہ امت کا باپ ہوا کرتا ہے، رسول خدا نے علی سے یہ فرمایا تھا کہ یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، تو وقت کا امام امت کا باپ ہوا کرتا ہے۔ سادات ہوں کہ غیر سادات کوئی بھی ہو، ہم سب اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جو درد ایک باپ، میرے سامنے کتنے ہی اس وقت ضعیف افراد موجود ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کس طرح سے ایک غیر مشروط درد محسوس کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے درد کو اس فرش عطا پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر محسوس کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کہ کتنی ہی ہماری مشکلیں امام زمانہ کی ایک دعا کی وجہ سے ہم سے برطرف ہو جائے کرتی ہیں، کتنے دشمنوں کی چالیں ہم سے برطرف ہو جائے کرتی ہیں، اور کتنی بڑی سے بڑی مشکلات ہیں جو ہماری کتنی آسان ہو جائے کرتی ہیں، صرف اس لیے کہ پردہ غیبت میں امام زمانہ شب و روز ہمارے لیے دعا جاری ہے۔ جب ایک باپ جس کی اولاد بیرون ملک میں مقیم ہو، میں ان سے سوال کروں گا کہ جن کی اولاد ان کی نظروں سے بہت دور چلی جاتی ہے، تو کبھی بیٹھے ہوئے اچانک ایک خاص کمی محسوس کرتے ہیں اپنی اولاد کی، اور وہ جو ایک درد ہوتا ہے، اور اس درد کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں، خدا میری اولاد کو سلامت رکھے۔ بس ایک لمحے کے لیے اس وقت امام زمانہ کے درد کو بھی محسوس کریے کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی جو ہماری تمام تر قبلہ، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ہماری 24 گھنٹوں میں 24 اور 7 دنوں میں 24 گھنٹوں کے حساب سے وقت لگائیے کہ کتنے لمحے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے میں یہ اپنی ذات پہ رکھ کے بات کروں کہ میں اپنے وقت کے امام کو کتنا وقت دے رہا ہوں، کتنے لمحے میں اپنے وقت کے امام کی کمی کو محسوس کر رہا ہوں، کتنے لمحے میں اپنے امام کی آنکھوں سے جاری ہونے والے اس اشک کو محسوس کر رہا ہوں جو میرے ہی گناہوں کی وجہ سے میرے امام کی آنکھوں سے جاری ہو رہے ہیں۔ کون سا امام؟ جس کے متعلق پیغمبر اسلام رسول خدا حضرت محمد دنیا تک کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا یہاں تک کہ اس پر میرے 12 اوصیاء ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے۔ پہلا میرا بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آخری ہمارا قائم علی محمد امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور جب وہ ظہور کرے گا تو یہ زمین ان نعمتوں کو پائے گی جو کہ آج تک اہل زمین جن نعمتوں سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ ان نعمتوں سے آج فیضیاب نہ ہو؟ تو بس اگر ان نعمتوں کو پانا ہے، ان دائمی نعمتوں کو پانا ہے، تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام بس ان کے اس درد کو محسوس کرنا ہے، ان کی اس محبت کو محسوس کرنا ہے جو کہ اتنی غیر مشروط ہے، اتنی غیر مشروط ہے کہ تمام نعمتیں جو کہ ہمیں اس وقت ظاہری دنیا سے حاصل ہو رہی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین پر امام کا وجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل زمین کو اپنے اندر ہی نکل جائے، یعنی زمین پر کسی مخلوق کی بقا نہیں رہ سکتی اگر امام کا وجود نہ ہو۔ اور زمین سے جس قدر نعمتیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی مرہون منت ہے، ان کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ تو بس یہ دعائے ندبہ جو یہاں پر زاہد رضی صاحب ان کے بیٹے فیضان نے برپا کی ہے، اس کے بعد قبلہ نے فضائل مسائل اہل بیت بیان کیے ہیں، یہاں سے ایک کیفیت لے کر دیکھیں، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ اور وہ کیفیت یہ ہے کہ دن میں بار بار مجھے اس بات کا اپنی وجود کو بھی احساس دلانا ہے، اپنے گھر، اپنے خاندان، جہاں جہاں میرا حلقہ باب ہے،
اس بات کا احساس منتقل کرنا ہے، اس بات کے احساس کو جاری کرنا ہے کہ ایک ہستی ہے جس کی نگاہیں ہماری جانب مرکوز ہیں، اس کی ہم سے توقعات ہیں، اس کی ہم سے امیدیں ہیں، اور وہ ہم سے چاہتا بھی کیا ہے؟ فقط و فقط ایک احساس کہ میں موجود ہوں، میں تمہاری مشکلات دور کرنے پر قادر ہوں، بس تم ایک لمحے کے لیے اس ذمہ داری، وہ الہی ذمہ داری کہ قرآن اور اہل بیت کو تم نے تھامے رہنا ہے میرے جد رسول اللہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے، اور میری معرفت سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا۔ بس یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ احساس ہے جو اس دعا ندوہ سے لے کر ہمیں بلند ہونا ہے، اور ہماری دعا ہونی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو مسائب بیان کیے قبلہ ابو الفضل عباس رحمۃ علیہ السلام کے مسائب بیان کیے، جن سے امام زمانہ علیہ السلام کو وہ محبت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کہیں بھی اگر میرے چچا عباس کا کوئی ذکر کرتا ہے تو میں تمام معصومین کی نمائندگی کرتے ہوئے اس جگہ پر موجود ہوتا ہوں، اور تمام چاہنے والے جو میرے چچا عباس کے فضائل کو سن کر خوش ہوئے اور جنہوں نے میرے چچا عباس کے مسائب کو سن کر گریہ کیا، میں ان کے حاجتیں پورا کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب بھی ابو الفضل کے مسائل سنو، جب بھی ابو الفضل کے فضائل سنو، تو یاد کیا کرو وقت کے امام کی ابو الفضل سے محبت کو، اور ابو الفضل کی امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کو، اور بس اس ایک لمحے میں امام زمانہ علیہ السلام کو ابو الفضل کا ہی واسطہ دے کر دعا کیا کرو، اور یہی میرے دعائیہ کلمات ہیں کہ یا امام آپ کو واسطہ ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازو، اس لمحے کا واسطہ جب ابو الفضل زین سے زمین پر سرکار سید الشہداء کی نصرت کا جذبہ لیے اور زمین پر آ رہے تھے، اس لمحے ابو الفضل کے دل دماغ ذہن میں جو نصرت امام حسین علیہ السلام، اور اسی نصرت امام حسین علیہ السلام کے وارث ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام، خدا بندہ اور ہمارے وقت کے امام ہماری مدد فرمائے گا امام زمانہ ابو الفضل کی نصرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے وجود کو امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے جذبے سے سرشار فرمائے۔ خدا بندہ یہ جو ہماری نفس کی کثافتیں ہیں ان کو دور فرمائے، یہ جو نفسانی خواہشات کے یلغار ہیں جس نے ہمارے وقت کے امام سے دور کیا ہوا ہے، ہم کو ان نفسانی کثافتوں کو دور کرتے ہوئے اس نفسانی یلغار کا اپنے وقت کے امام کی معرفت سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کام داتا، ہمارے جو پریشان زدہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خداوند عالم جو مقروض ہیں، جو رزق کی پریشانیوں کا شکار ہیں، جو کاروبار کی پریشانیوں کا شکار ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنی اولادوں کی پریشانیاں لیے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند عالم ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے بھائی بہنوں اعزا کارے دوست احباب کل مومنین و مومنات کی مشکلات پریشانیوں کو یہاں لیے بیٹھے ہیں، ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، خداوند عالم قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، خداوند عالم ہم کو وہ حسین و ضمیر زمانہ دکھا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو اور ہم قائم آل محمد کا دیدار، خداوند عالم ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اس لمحے سے لے کر اپنی آخری زندگی کے آخری لمحے تک امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، سب کی دعا ہونی چاہیے کہ زندگی تو جیسی بھی گزر جائے مگر وقت آخر کہیں وہ لمحہ نہ ہو کہ شیطان کا کلمہ ہماری زبان پہ جائے، ہماری زندگی کی آخری لمحے ہم سب کے لبوں پر خاتمہ بالخیر جاری فرما، اس دعا اور اس ذکر محمد و آل محمد ذکر امام زمانہ کا ثواب یہاں جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان کی مرحومین، خاص طور پر زاہد رضوی صاحب اور ان کے بیٹے، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں خداوند عالم ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، یہاں سے جو جائیں خداوند عالم اپنی جھولیوں کو بھر کر لے کر خداوند عالم امام زمانہ کو اور ان کے جد رسول اللہ کو ہم سے راضی فرما، ہم کے زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ محمد جزاک اللہ۔